ایک غریب صحابی ہیں، تپتی ہوئی صحرا میں بکریاں چرا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا، دیکھا تو اس غریب صحابی کو اپنے دسترخوان پر دعوت دی کہ آئیے ہمارے ساتھ مل کر کے کھانا کھائیے۔ اس غریب صحابی نے کہا آج میں روزے سے ہوں، آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کو حیرت ہوئی، پہاڑوں کی سنگلاخ وادی میں جہاں پتھر تپتے ہیں، جہاں صحرا اور ریت تپتی ہے، اس تپتی ہوئی دھوپ میں اس صحابی نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور پوچھا بھی، سوال بھی کیا کہ اتنی سخت گرمی میں بھی تم روزے سے ہو، اس تپتی ہوئی صحرا میں تم روزہ رکھے ہوئے ہو؟ اس غریب صحابی نے مثبت میں جواب دیا اور کہا ہاں میں روزہ رکھے ہوئے ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے میں اپنے رب کو منانے کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ میں دنیا کی پریشانیاں اس لیے برداشت کر رہا ہوں تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس صحابی کا یہ جملہ سنا تو انہیں اور حیرت ہوئی اور آزمانا چاہا، کہا دیکھتا ہوں یہ حقیقت میں اللہ والا اور متقی ہے یا نہیں، یہ صرف پھینک رہا ہے، صرف باتیں کر رہا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آزمانا چاہا اور کہا سنو، یہ جو بکریاں ہیں ان میں سے ایک بکری ہمیں دے دو، ہم تمہارے لیے دو کام کریں گے۔ نعطی کا ثمنہا، پہلا کام تو یہ کہ ہم اس بکری کی نقد قیمت تمہیں دیں گے جس سے تمہاری غربت دور ہو جائے گی، تمہاری مالی پوزیشن اچھی ہو جائے گی، اور دوسرا وَنُعْتِيكَ مِنْ لَحْمِهَا، ہم اس کا گوشت بھی دیں گے، اس بکری کو کاٹنے کے بعد اس کا گوشت بھی تمہیں دیں گے تاکہ تم آج اپنا روزہ افطار کرو اور گھر لے جا کے رکھو اور مزے سے اس کے بعد کھاؤ۔ صحابی، اس غریب صحابی نے کہا لیس لی بغنم وہی غنم سیدی، میرے پاس میری اپنی ذاتی بکریاں نہیں ہیں، اور یہ بکریاں جو میں چلا رہا ہوں یہ میرے مالک اور میرے آقا کی بکریاں ہیں۔ ابن عمر نے پھر آزمانا چاہا، ٹھیک ہے تمہارے مالک کی بکریاں ہیں، ایک کام کرو، ایک بکری مجھے دے دو اور مالک سے صرف ایک جملہ بول دینا، تمہاری جان بخشی ہو جائے، مالک تمہیں معاف کر دے۔ کہا کیا؟ کہا کہہ دینا اکلہ الذئب، اس بکری کو بھیڑیا کھا گئی۔ اس غریب صحابی نے، اس غریب چرواہے نے جب اس جملے کو سنا تو اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لیا اور اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا کہ اے ابن عمر، اگر میں جھوٹ بول کر کے اپنے مالک کو راضی اور مطمئن کر لوں تو ذرا مجھے بتاؤ فَأَيْنَ اللَّهُ، رب العالمین کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، کیا اس کے سامنے جا کر کے مجھے حساب و کتاب نہیں دینا؟ ابن عمر نے جب یہ جملہ سنا تو ان کو اور حیرت ہوئی، اور ابن عمر وہاں سے واپس پلٹے اور اسی جملے کو دہراتے رہے، فَأَيْنَ اللَّهُ، رب العالمین کہاں ہے، فَأَيْنَ اللَّهُ، گناہ کرتے ہوئے کیا رب العالمین نہیں دیکھ رہا ہے؟ اس جملے کو دہراتے ہوئے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس چلے گئے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی غریب صحابی سے بکریاں بھی خریدی، اور اس غریب صحابی کو اس کے مالک سے خرید کر کے آزاد کر دیا، اور ساری بکریاں اس غریب صحابی کو تحفے میں دے دی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس واقعے پر آپ سنجیدگی کے ساتھ غور، ایک لمحے کے لیے سوچو، آج غربت کو مٹانے کے لیے، پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ ہمارا پیٹ یہ کہتا ہے جہاں سے آتا ہے آنے دو، ہمیں حلال و حرام سے کوئی مطلب نہیں رہتا،
غریب صحابہ کا دیکھو کیسا امتحان ہوا. اس تپتی ہوئی صحرا میں وہ صحابی روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں, اور جب آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی تو اس آزمائش میں بھی وہ صحابی کھڑا اترا, اور اللہ رب العالمین کی جانب سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو انعام و اکرام سے نوازا. آج ہم